الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 کی تفسیر بیان کی جا چکی ہے. چند ایک باتیں ہیں جو اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد کرائی. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یعنی یہود و نصارہ پر کی تھی اس کو اس آیت کریمہ میں یاد دلائی ہے. اور اس میں سے ایک نعمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے ظلم سے نجات دی. تو اسی طرح ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احساس ہمیں ہونا چاہیے اور ان نعمتوں کا بھی احساس ہونا چاہیے جو نقصان کی شکل میں ہمارے پاس تھی اور اللہ نے اسے ختم کی، اسے دور کیا. اس نعمت کا بھی احساس ہونا چاہیے جو ہمارے پاس فائدے کی شکل میں ہے، اس کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور ان نعمتوں کا بھی احساس اور یاد ہونا چاہیے جو نعمتیں مصیبت کی شکل میں اور نقصان کی شکل میں ہمارے پاس تھی اور اللہ نے اسے دور کیا. تو نفع دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور نقصان کو دور کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. اسی طرح دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دشمن سے نجات دینا یہ بھی اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. اگر وہ نعمت بڑی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیوں ذکر کرتی کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہ ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی. تو دشمنوں کے ظلم سے نجات مل جانا، نجات پا لینا، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین اپنے بندے پر کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی یاد دلایا، نجیناکم. دیکھیے انسان کی زندگی میں سب کچھ ہے، سب کچھ، ہر اعتبار سے انسان خوشحال ہے. اگر اسے کسی دشمن کے ظلم کا خطرہ اور ڈر لگا رہا ہے، بتائیے ساری نعمتیں اس کے لیے کیا فائدہ مند ہوگی؟ نہیں ہوگی. امن اتنی بڑی نعمت ہے، یہ سکون سے انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، کام پر جاتا ہے، سکون سے واپس آ جاتا ہے. صرف ابھی اگر کوئی افواہ پھیلا دے، اللہ نہ کرے افواہ پھیلا دے کہ باہر فساد ہو رہا ہے، صرف افواہ پھیلا دے، دیکھیے دل کی بے چینی کیسے ہو جائے گی. انسان اپنے ضروری کام کے لیے بھی نکلنے کے خوف محسوس کرے گا، صرف افواہ کی وجہ سے، جھوٹی خبر کی وجہ سے کہ ابھی کوئی دشمن ہے اور وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. اس خوف میں جینا یہ کتنا خطرناک ہے. کل کے اخبار کی خبر ہے کہ فلسطین، ملک فلسطین میں جو لوگ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، بوڑھے لوگوں کو، خواتین کو، عورتوں کو اور بچوں کو ناحق قتل کر رہے ہیں، تو بتایا جا رہا ہے کہ جتنے فوجی جو قتل کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہو گیا، نفسیاتی مریض بن چکے ہیں وہ. اور وہاں کی رپورٹ، CNN کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ وہ فوجی جو ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ظلم کرنے کے بعد ہم جس کیفیت سے آج گزر رہے ہیں وہ کیفیت دنیا سمجھ نہیں سکتی ہے. اور وہ لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں اور کئی فوجیوں نے خودکشی کر لی ہے. اور جتنے لوگوں کو غزہ سے بلا کر ان کو جب وہاں سے نکل کر اپنے جگہ بھیجا گیا، دوبارہ ان کو جانے کے لیے کہا جا رہا ہے تو کہیں گے ہم نہیں جا سکتے وہاں پر. یعنی ظلم و ستم، یہ انسان روحانی سکون اور ذہنی سکون سے محروم ہو جاتا ہے. ظالم اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے کہ اس کا اندازہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم غازہ سے نکل چکے ہیں لیکن غازہ ہمارے ذہن سے نہیں نکل رہا اور وہ خودکشی کر رہے ہیں.
کل کے اخبار کی خبر آپ پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کس طرح کے وہ شکار. تو ذہنی سکون اور امن کا احساس یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اچھا وہ جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان سے جا کر پوچھئے کہ اگر کوئی فرد گھر سے نکلا ہے یا گھر میں ہی ہے اور کب اس کی موت کس شکل میں آ جائے نہیں معلوم. ہاں پورا کھنڈر بن چکا ہے. تو یہ ہم کتنی بڑی نعمتوں میں ہیں. اللہ اسی لیے کہتا نجیناکم، ہم نے تمہیں نجات دی. کس طرح کا ظلم کرتا تھا فرعون؟ ہاں بچوں کو قتل کروا دیتا تھا. یعنی اگر کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا، اسے قتل کرواتا تھا. سوچئے کتنی بڑی اس سچویشن میں ہم نہیں، اس لیے ہمیں ہو سکتا ہے احساس نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے نجیناکم کہا کہ ہم نے تمہیں نجات دی. یہ بہت بڑی نعمت ہے. تیسری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل پر فرعون کا جو ظلم تھا اس کو اللہ نے بیان کیا ہے. ظلم کی داستان بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، کیسا کیسا ظلم تھا. اور یہ بتایا گیا یہ جو قتل کرنے کا معاملہ جو فرعون نے رکھا تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کے آ جانے کے بعد تھا. موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر جب بھیج دیا گیا، ہاں تو جب کے بعد کا واقعہ ہے. کیونکہ فرعون جب فرعون کے پاس موسیٰ دلیلیں لے کر پہنچے، دعوت دی، تو اس نے یہ کہا کہ جو ایمان لائے ہیں ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا جائے. اسی طرح اس نے یہ بھی کہا سورہ اعراف کی روشنی میں سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، ہم ان کے بچوں کو قتل کریں گے اور پھر ان کی عورتوں کو چھوڑ دیں گے اور ہم بہت ان کے اوپر غالب آ جانے والے ہیں. اس طرح کے دعوے وہ کر رہا تھا. اور بعض مورخین نے یہ بھی کہا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے، کہ یہ جو فرعون کے قتل و غارت گری تھی، یہ جو فساد تھا موسیٰ علیہ السلام کے بعثت سے پہلے تھا یا آپ کی ولادت سے پہلے تھا. کیونکہ وہ دربار کے جو کاہنہ لوگ تھے، یعنی کاہن لوگ، انہوں نے فرعون کو یہ کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیری ہلاکت ہوگی، تیری بربادی ہوگی. یہ بتایا تھا کہانت کے ذریعے سے. یہ کچھ مورخین، اور یہی بات ہمارے یہاں مشہور ہے، حالانکہ یہ بات زیادہ معتبر نہیں ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ کام کیا کرتا تھا فرعون. یہ زیادہ مشہور ہے ہمارے درمیان، لیکن یہ کچھ مورخین کا کہنا ہے. زیادہ تر مورخین یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے نبی بنائے جانے کے بعد اور ایمان جو لے کر آ رہے تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا ظلماً. یہ کوئی کہہ سکتا ہے لڑکوں کو کیوں قتل کر رہا تھا اور عورتوں کو چھوڑ رہا تھا، وہ تو ظلم تھا اس کا. اور بعض مورخین نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلے سے بتایا گیا کہ تمہاری ہلاکت کا وقت آ چکا ہے، بربادی کا، اور ایک بچہ جو بنی اسرائیل میں سے ہوگا وہ تمہیں جو ہے تمہارے اس حکومت کو یا اس طرح کی چیزوں کو تمہیں ہلاک کر دے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح دیکھتے ہیں وہ ایک آیت بھی پیش کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے یہ کہا گیا کہ تم اپنے بچے کو کہاں پہ ڈال دو، دریا میں ڈال دو، پانی میں ڈال دو، اور ڈرو نہیں، ہم اسے نکالیں گے، ہم اسے بچا لیں گے. تو اس آیت کی روشنی میں جو ہے یہ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ بچپن کا ہی ہے، یہ واقعہ بچپن کا ہی ہے. اس طرح سے لوگوں نے یہ بات بھی کہی ہے. دونوں باتوں کی اپنی اپنی دلائل ہیں. بہرحال جو بھی بات ہے، لیکن یہ قتل و غارت گری بہرحال چاہے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور بعد میں بھی ہو سکتا ہے نا. یعنی ایمان لانے کے بعد بھی یہ ظلم رکھا ہو اور پہلے بھی یہ ظلم اس نے کیا ہو. بہرحال یہ بات یہاں پر ہوئی. اور چوتھی اور آخری بات کہہ کر بات مکمل کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے معاملے میں ہر طرح کا اختیار رکھتا ہے، اور اللہ ہی کا اختیار ہے، مطلق اختیار ہے. اختیار کا مطلب اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو جو ہے ایسی چیزیں ان کے اوپر ڈالے جو انہیں ناپسند ہو، اور ایسی چیزیں بھی ڈالے جو اسے خوش کرے. اس لیے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور اس طرح مِن ربکم آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تھا. تو عذاب بھی جو ہے جو فرعون کی طرف سے لوگوں پر آیا وہ بھی کیا ہے، اللہ کی طرف سے تھا، اور جو بچاؤ ہوا وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا. لیکن اس میں ایک قاعدہ یہ یاد رکھیں کہ عذاب کی نسبت اللہ کی طرف کرنا ادب کے خلاف ہے. عقیدہ یہی ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن
کہیں گے تو اللہ کے ادب کے خلاف ہے. ٹھیک، تو یہ ساری باتیں اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. آمین.